فضائل درود شریف کے حوالے سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم آپ حضرات کے ایمانی ذوق و شوق اور روحانی و وجدانی حلاوت کے لیے فرمان مبارک کا مفہوم کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب میرا وہ امتی ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں تاکہ ہمیں قیامت کے دن آپ کا قرب نصیب ہو، اور یہی ایک امتی کی خواہش ہے کہ اسے اس کے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ آج یہ ماہ ذو الحجہ کا 5واں اور آخری جمعۃ المبارک ہے اور اس کی 29 تاریخ ہے۔ اس میں آج جو آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کی سعادت میں حاصل کروں گا وہ اسلام کی ایک عظیم ہستی اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی مراد رسول خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے اس مختصر سی نشست میں چند گزارشات پیش کروں گا، کیونکہ آج کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے وصال کے حوالے سے 3 تواریخ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ 29 ذو الحجہ بھی ہے، 30 بھی ہے، بلکہ ایک قول میں 28 بھی ہے، لیکن زیادہ جو مشہور قول ہے اور جس کو آج کے دور میں اختیار کیا گیا ہے، جس پہ امت کا ایک کثیر حصہ متفق ہے، وہ ہے یکم محرم الحرام، کہ آپ کا یوم شہادت جو ہے وہ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے۔ اور اسی حوالے سے آج ہم آپ کی عظمت، فضیلت اور شان کے حوالے سے چند گزارشات تبرکاً پیش کریں گے، اور آپ کی جو خصوصیات ہیں اس حوالے سے بھی چند گزارشات پیش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیہ مبارکہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ عمومی طور پہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالے سے ہے۔ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی معیت میں ہیں، چاہے ان میں اہل بیت اطہار ہوں، چاہے ان میں صحابہ کرام ہوں، سارے کے سارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت کے حامل ہیں۔ اور عقیدہ اہل سنت کی یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ ہم نسبت کا ادب اور احترام کرتے ہیں کہ جن ہستیوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ نسبت کو ہی معیار مانا گیا ہے، اور جن جانوروں کو بھی حضور سے نسبت ہے، جن جگہوں کو بھی حضور سے نسبت ہے، جن مقامات کو بھی حضور سے نسبت ہے، ہم ان سارے مقامات اور ان جگہوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اور معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، یعنی
جس کو بھی حضور سے نسبت ہو، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، چاہے وہ کوئی جگہ ہو، چاہے وہ کوئی مکان ہو، حتیٰ کہ وہ جانور بھی ہو، تو ہم اس نسبت کا ادب کرتے ہیں۔ اور یہی امت کے اختلاف کا واحد حل ہے کہ آج کے دور میں بدقسمتی سے لوگوں نے اپنے اپنے معیارات قائم کر لیے ہیں۔ کوئی اہل بیت کو لے کے بیٹھ گیا، کوئی صحابہ کو لے کے بیٹھ گیا، لیکن اختلاف امت کا اگر ختم کرنا ہے اور یکجا کرنا ہے، جو اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو، متفق ہو، باہمی احترام ہو، رواداری ہو، محبت ہو، دوسروں کے عقائد کا احترام ہو، تو اس کے لیے جو معیار ہے وہ ہے نسبت رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق۔ ایک اصول اور ایک کلیہ اگر ہم اپنا لیں کہ بس جس کو بھی حضور سے نسبت ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے، معزز ہے، ہم اس کا احترام کریں گے، تو ساری یہ ہماری ناچاقیاں، نا اتفاقیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ بلکہ انسان اور چرند و پرند کیا، جانور کیا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھجور کے ایک خشک تنے کو نسبت ہو گئی۔ مسجد نبوی شریف میں جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب جب آپ کے لیے منبر تیار کر دیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اچانک جو سامعین تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام تھے، انہوں نے سنا کہ کہیں سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے، باقاعدہ کوئی ہچکیاں لے لے کے رو رہا ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہم میں سے تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی رو نہیں رہا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے رونے کی؟ تو صحابہ کرام کو تو سمجھ نہ آئی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، جو انسانوں کے علاوہ جانوروں کی، چرند پرند درندوں کی، پتھروں کی، درختوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، حضور فوراً منبر سے نیچے اترے اور کھجور کے اس تنے کو دلاسا دینا شروع کر دیا۔ اس پہ یوں آپ نے دست مقدس، جس طرح کوئی بچے کو یا رونے والے کو دلاسا دیتا ہے، آپ نے اس کو دلاسا دینا شروع کیا، اور اس کی رونے کی آواز کم ہوتے 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 ہچکیوں میں تبدیل ہوتے ہوتے وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تو اس میرے فراق میں رو رہا ہے، تو اگر یہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے تو تجھے ایک ہرے بھرے درخت میں تبدیل کر دیا جائے گا اور تیرا پھل لوگ کھائیں گے، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں چلا جائے تو تیری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تو کھجور کے تنے نے تو اپنے آقا سے جو بات کی باقی لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی، کھجور کے تنے نے یہ کہا کہ حضور میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھاڑ کر، اس کو لپیٹ کر ایک جگہ پہ اس کو دفن کر دیا گیا، اور قیامت کے دن وہ جو درخت ہوگا وہ جنتی درختوں میں شمار ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حضور سے ایک درخت کو نسبت ہوگی، وہ بھی جنتی ہو گیا، اور امت آج تک اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ صحابی جنتی ہے یا نہیں ہے، یا کوئی ایسا جنتی ہے یا نہیں ہے، نعرے لگا رہے، ایک طرف دوسروں کو چڑھانے کے لیے نعرے لگاتے ہیں، دوسری طرف دوسرے بھی اپنی اعتبار سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ بھئی جب ایک درخت کو حضور سے نسبت ہوئی وہ جنتی ہو گیا، تو جو حضور کی معیت میں رہے وہ کیسے جنتی نہیں ہے؟ اور یہ پھر آج کا کوئی عقیدہ تو ہے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ حدید میں ارشاد فرمایا ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ کر کے
آگے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا، جو اس سے پہلے ایمان لائے، وہ اور بعد والے اگرچہ برابر نہیں ہیں، وہ برابر نہیں ہیں، پہلے والوں کے درجات زیادہ ہیں، لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ سب صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، تو اب اس میں لوگوں کو تقسیم کرنا، اس کو نیا ایک نعرے کا رنگ دے دینا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں دوسروں کو چڑھانے کے لیے اچھی نیت ہو تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہیں ہی سارے صحابہ جنتی، بلکہ ہر مومن جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ بھی جنتی ہے، اگر کچھ عرصہ اس کو اس کے اعمال کی سزا کی بنا پہ اللہ سب پہ رحم کرے، اللہ سزا سے بچائے، لیکن اگر کسی کو کچھ عرصہ دوزخ میں رہنا بھی پڑا تو مومن جو ہوگا، جو دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا ہوگا، اس کا آخری ٹھکانہ بہرحال جنت ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس پہ قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، اور معیار کیا بنانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، بس جس کو بھی حضور سے نسبت ہے وہ ہمارے لیے معزز ہے، ہمارے لیے محترم ہے، ہم اس کا ادب کریں گے، اور اسی بات پہ ساری امت کو اتفاق کر لینا چاہیے۔ عرض میں قرآن مجید کی اس آیت کا یہ ترجمہ کر رہا تھا کہ والذین معہ، جو بھی حضور کی معیت میں ہیں، چاہے وہ حضور کے اہل بیت ہیں، چاہے حضور کے صحابہ ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، کفار کے لیے بڑے سخت ہیں۔ سخت سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ یا تو جب جہاد کا موقع آتا ہے تو وہ لیت و لال نہیں کرتے، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں جی ہم تو بڑے امن پسند ہیں، ہمارا دین بڑا امن پسند ہے، یہ لڑنا، یہ جھگڑنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا، نہیں لڑائی جھگڑے فساد کافروں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام میں واضح فرما دیا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو اور ان پہ سختی کرو۔ اب کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ امت کو اس وقت جہاد سے فرار کا درس دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑے امن پسند ہیں، نہیں بھیا ہم نہ تو کوئی جلوس نکالیں گے، نہ کوئی ہم کہیں اور کچھ کریں گے، نہیں ہم کوئی اس طرح کا کریں گے، نہیں ہم تو امن سے بیٹھے ہوئے کھائیں گے اور اپنے پیٹ بڑھائیں گے بس، اور ہم کچھ نہیں کریں گے۔ بھئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بڑھ کے دین کو، رسول اللہ تو دین لائے، حضور کے صحابہ نے دین کو سمجھا، صحابہ سے بڑھ کے دین کو سمجھنے والا، یا اہل بیت اطہار سے بڑھ کے دین کو سمجھنے والا اس دنیا میں انبیاء کے بعد کوئی شخص نہیں ہے۔ وہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے، آج کل کے یہ لوگ جو پیٹ پوجا کے چکر میں ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے دین کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ خواہ مخواہ آپ کسی کے جا کے مطلب کسی کے ساتھ پنگے لے لو، کسی کے ساتھ لڑائیاں کرو، لیکن جب کافر ظلم کر رہا ہو یا ظلم پہ کی تیاری کر رہا ہو، آمادہ ہو رہا ہو، اس کی تیاریاں کر رہا ہو کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں، تو تم اس کے حملے کا انتظار نہ کرو بلکہ اس پہ جا کے حملہ کر دو، اور اسی میں مسلم امہ کی عزت ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت عالم کفر کیا کرتا ہے، یہ جو دنیا کی اس وقت بظاہر سپر پاورز کہلاتی ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ ان کو ذرا سا بھی کہیں کوئی مطلب نقصان پہنچ جائے تو یہ تو ملکوں کو تہس نہس کر دیتی ہیں، اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ مثلاً
امریکہ میں 9/11 ہوا، بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ یہ اس نے خود ڈرامہ کیا، وہ بلڈنگ کو خود گرانا چاہتا تھا، افغانستان پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، مسلم ممالک کو وہ ڈرانا چاہتا تھا، اس لیے خود اس نے یہ کیا۔ بہرحال جو بھی ہے سو ہوا، لیکن اس نے ان 2000 یا 3000 بندوں کے انتقام کے لیے کتنے ملکوں کو اجاڑ دیا؟ افغانستان، عراق، شام، لیبیا، ان سارے ممالک کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو اس نے تحت کر دیا، بے گناہ بچے، خواتین، بوڑھے، بزرگ، سب کا اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا، اور بمباری کر کے ملکوں کو صرف اپنے 3000 یا 2000 بندوں کا انتقام لینے کے لیے ملکوں کو تہس نہس کر دیا، اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی یہ سبق دینے والا نہیں ہے کہ یار یہ تو تم کیا کرتے ہو غلط۔ اگر مسلمان جہاد کی بات کرتا ہے تو نہیں یہ تو بڑے فسادی ہیں جی۔ یعنی یہ ہمیں ہمارے دین سے بڑے یہ ٹیکنیکل تکنیکی طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے، اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ جہاد کرنا ہے، جہاد میں عورتوں کا خیال رکھنا ہے، کوئی ان پہ زیادتی نہ ہو، ان پہ ظلم نہ ہو، بچوں کا خیال کرنا ہے، بزرگوں کا خیال کرنا ہے، جو تمہارے خلاف تلوار نہ اٹھائیں ان کا خیال کرنا ہے، حتیٰ کہ سبز درختوں تک کو کاٹنے سے ہمارے دین نے منع کیا۔ یہ ہمارے دین کا مزاج یہ ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں وہ ایسے رہنما ملے۔ کسی نے بڑی عجیب بات کہی نا کہ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ یعنی ہمیں ایسے رہنما ملے جو ہمیں دلدل میں دھکیل رہے، ہم پھر بھی انہیں رہنما سمجھتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے لیڈر ہیں بھائی، ان کے لیے لوگ جان دیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ اخلاق اور تہذیب سے گری ہوئی جو زبان ہمارے اس ماحول میں استعمال کی جاتی ہے سیاسی مخالفین کے لیے، وہ کہاں ہو رہی ہے؟ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات، کتنی منافقت ہے یہ کہ اپنے لیڈر پہ تو کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ بھائی میرے سیاسی لیڈر کو اس نے ایسا کیوں کہا، اور اس کی پتہ نہیں کون سی ڈکشنری سے لا کے اس کو عجیب باتیں اس کے خلاف وہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہ جی نہ، اسی تو بڑے امن والے ہیں جی۔ کیا ہے یہ؟ ایمان سے خالی ہونے کی علامت ہے، ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے کہ تمہیں رسول اللہ کی ناموس پہ غیرت نہیں آتی۔ تمہیں اپنے لیڈر پہ غیرت تو بڑی آتی ہے، لیکن رسول اللہ کی ناموس پہ غیرت نہیں آتی، اس لیے کہ تمہارے اندر ایمان کا نور ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان کا نور ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اس لیے کیا ہے مومن کی صفات، اور خاص کر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ بڑے مہربان ہیں، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، بہت ہی ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی نا جی، اتنے مسلمان آپس میں رحم دل ہو گئے تھے۔ ایک غزوہ جنگ ہو رہی تھی نا، تو جنگ کے دوران کچھ زخمی لوگ پڑے ہوئے تھے، بہت سے لوگ زخمی تھے۔ کہیں سے آواز آئی کہ پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ کوئی بندہ جو رضاکار لوگ تھے وہ پانی کا پیالہ اور بھر کے لائے، تو جب پہلے زخمی کی طرف وہ بڑھا تو قریب سے آواز آئی العطش العطش، کہ مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ تو وہ جو زخمی تھا اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا، دوسرے کی طرف بڑھا تو اس نے تیسرے کی طرف کر دیا، تیسرے کی طرف بڑھا تو چوتھے کی طرف بڑھ گیا۔ جب لائن میں جا کے آخر تک پہنچا پیالہ لے کے، تو وہ جو آخری شخص تھا وہ شہید ہو چکا تھا۔ واپس پلٹا تو ایسے ہی سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے۔ اب اتنے لوگ جان دے چکے تھے، لیکن پانی کا وہ پیالہ ابھی باقی تھا۔ یعنی یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے پیدا کیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تربیت تھی، جس کو قرآن کریم نے کیا بیان کیا، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی
رحم دل ہیں. یہ بنیادی طور پہ تو حضور کے اہل بیت اور صحابہ کی صفات ہیں بیان کی گئی ہیں، لیکن جو آپ کے قدموں اور آپ کے طریقے پہ چلتا آ رہا ہے اس مومن کے اندر بھی یہ صفات ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے کہ وہ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کرے، دین کے معاملے میں کسی کے آگے سرنڈر نہ کرے، لیکن جب اس کی ذات کی باری ہو، جب اس کی اپنی باری آ جائے نا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ جائے. اور اس کے لیے بڑی خوبصورت مثال حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک شخص کو آپ دوران جہاد، اس وقت لڑائی ایسے سامنے حملے ہوتی تھی نا، تیروں سے، تلواروں سے، بھالے، نیزے، یہ چیزیں ہوتی تھی. آپ نے دشمن کو گرایا اور اس کی چھاتی پہ چڑھ گئے، اچانک اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، ایک دم مولا علی اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے. اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو کمال ہے بھائی، مجھے انہوں نے گرایا ہوا تھا اور میرے اوپر یہ سوار تھے، میرے اوپر یہ غالب تھے، لیکن اب میں نے ان کے چہرے پہ تھوکا تو یہ فوراً ہٹ گئے. اس نے پوچھا علی کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھ میری تیرے ساتھ جو لڑائی تھی فقط اعلاء کلمت الحق کے لیے تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ کی خوشنودی کے لیے تھی. میں نے غیرت اگر تجھ پہ کھائی تھی تو دین کے معاملے میں دکھائی تھی کہ بھئی یہ میرے دین کا دشمن ہے، میرے دین کے خلاف لڑ رہا ہے، اس لیے میں نے تجھے پچھاڑا تھا، میں تجھے مارنا چاہتا تھا کہ تو میرے دین کا دشمن ہے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا. اور کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں نا، ذرا سوچیں آج تو ہمارا حال کیا ہے. ہم ایک دوسرے کو خود دیکھ لیں، ہم تو کہتے ہیں ہمیں کوئی آنکھیں دکھائے تو ہم مکہ دکھائیں، کوئی ہمیں مطلب مکہ دکھائے تو ہم اسے سیدھا ڈائریکٹ. لوگ مر رہے ہیں نا، قتل کر رہے ایک دوسرے کو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہیں. کیا ہے، کوئی دین کی تو نہیں ہے، یہ تو ذاتی انانیت کی ہیں. جہاں پہ بھی پورے آپ اپنے معاشرے میں پورے ماحول میں نظر دوڑائیں، کہیں پہ دین کے لیے کوئی غیرت کھاتا ایک بندہ دیکھ لیں. گھر میں لڑائی ہوگی گھر والوں سے کس بات پہ ہوگی؟ میرے کپڑے استری نہیں کیے، ٹائم پہ کھانا نہیں پکا، کھانا ٹھیک نہیں تھا، فلاں کام نہیں ہوا، فلاں کام نہیں ہوا. جو من میں منہ میں آتا جائے گا سناتے چلے جائیں گے. لیکن کبھی گھر والوں کو، کبھی بچوں کو اس بات پہ بھی ڈانٹا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ شرعی طور پہ اپنے آپ کو شریعت کے لباس سے آراستہ کیوں نہیں کر رہے؟ دین پہ کیوں نہیں چل رہے؟ کبھی میرے سمیت ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم کسی دینی معاملے میں بھی غیرت کھاتے ہیں، یا صرف فقط اپنی ذات کے لیے کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو ہم اسے دگنا برا بھلا کہنے پہ اتر آتے ہیں، لڑائی مار کٹائی پہ اتر آتے ہیں. لیکن ہم دین کے لیے غیرت کرنے سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں. پہلے دور میں یہ ہوتا تھا نا لوگ ذاتی. اب دیکھیں یہ مولا کائنات، بہت ہم دعویٰ کرتے ہیں سارے ہم علی والے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، تو علی کی سیرت بھی تو دیکھو بھیا، کیا سیرت اور کمال کی بات ہے. ایک بہادر جابر اور جس کو شیر خدا کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا، لیکن جب دشمن نے چہرے پہ تھوکا فوراً پیچھے ہٹ گئے. آپ نے فرمایا پہلے میری تیرے ساتھ لڑائی فقط ذات الہی کے لیے تھی، اعلاء کلمت الحق کے لیے تھی، اب تو نے میرے اوپر تھوکا ہے، لہذا مجھے غصہ آنا فطری بات ہے. اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے قتل کیا، لہذا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. یعنی یہ ہے رحماء بینہم، کہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لینا، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لینا، لیکن جہاں دین کی باری آتی ہے، جہاں دین کا سوال آتا ہے، وہاں پہ ڈٹ جانا اور کھڑے ہو جانا، یہی ایمان کی علامت ہے. دین کی اور ایمان کی یہی علامت ہے.
اس لیے ہم چونکہ آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلال کی مظہر ہے، جہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے گزشتہ بات کی تھی جمعے کو، جہاں ان کی ذات کی بات ہے وہ جمال مصطفیٰ کا مظہر، آرام سے بیٹھ، وہ جمال مصطفیٰ کا مظہر، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جلال مصطفیٰ کا مظہر۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ بڑا خوبصورت ایک شعر تھا، میرے ذہن میں آتا ہے، یہ لڑکا ہے ڈسٹرب کر دیتا ہے، دروشی پڑھے ایک دفعہ، ہاں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، بادشاہ گزرے ہیں نا، یہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ ہمارے آقا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلال بھی دیا ہے اور جمال بھی دیا ہے۔ حضور کے کچھ صحابہ جلال مصطفیٰ کا مظہر ہیں اور کچھ صحابہ جلال مصطفیٰ کا مظہر ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات تھی وہ جلال مصطفیٰ کا مظہر تھی۔ آپ نے جب دین قبول کیا، 40ویں شخص تھے جو دین کے دائرے میں آئے تھے۔ واقعہ آپ نے آپ کے اسلام لانے کا بہت سنا ہوا ہے، آپ کیسے ایمان لائے، لیکن آپ کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ مراد رسول کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے آپ کو مانگ کے لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اید الاسلام بعمر، یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے تقویت عطا فرما۔ یعنی اس وقت جو مکے میں حال تھا، ظاہر سی بات ہے حضور دعوت دے رہے تھے، لوگ مخالفت کر رہے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بظاہر کمزور سمجھا جاتا تھا۔ ویسے بھی اتنی بڑی آبادی میں 38 لوگ مسلمان تھے، باقی سارے کے سارے کافر اور مشرک تھے، تو مسلمانوں کے لیے تو زمین بڑی تنگ تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو سیدنا عمر کو اسی لیے کہا جاتا ہے آپ مراد رسول ہیں۔ ایک ہوتا ہے مرید اور ویسے ایک ہوتا ہے مرید۔ ایک مرید میں اچھا جی تجھ کو تھا مرید ہو جی، اسی گولڈے شریف تے مرید ہاں، اسی موڑے شریف تے مرید ہاں، اسی کئیاں شریف تے مرید ہاں۔ یاد رکھو مرید کا معنی بہت خوفناک ہے۔ مرید کا معنی ہے ارادت مند، عقیدت رکھنے والا، محبت رکھنے والا، چاہت رکھنے والا، ان سے فیض اخذ کرنے والا۔ اور مراد کہتے ہیں کہ جس کو چاہا جائے، جس کو مانگا جائے۔ اور جو ہم کہتے ہیں آج کل ویسے ہیں ہم مرید ہی ہیں، ہم کہتے ہیں اسی مرید ہاں، تو مرید کا معنی ہے باغی، سرکش، بات کو نہ ماننے والا۔ ظاہر ہے جو لوگ جاتے ہیں پیران اعظام کے پاس، سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں، نذرانہ وذرانہ دیا تو واپس آ گئے، باقی جو ایک تربیتی سسٹم ہوتا ہے اس سے تو ہم لوگ بہت دور ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کو مراد رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ سے مانگ کے لیا، اور پھر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر اسلام کی شان و شوکت کا اظہار اس طرح ہوا کہ آپ تلوار لے کے خانہ کعبہ میں آ گئے، کیونکہ آپ دیکھتے تھے نا پہلے کہ مسلمانوں بہت ظلم ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں حضور جاتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کافروں نے اوپر گندگی لا کے، اجڑی لا کے حضور کی گردن مبارک پہ ڈال دی تھی۔ یعنی بہت عجیب ایک صورتحال تھی، بہت مسلمانوں پہ زمین تنگ تھی، اعلانیہ عبادت تو کجا، وہ بالکل ان میں مطلب ان کو مسلمانوں کا وہاں رہنا بھی پسند نہیں تھا۔ لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، آپ فوراً ایک ننگی تلوار کے ساتھ خانہ کعبہ میں آگے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آج سے عمر نے دین کو قبول کر لیا ہے۔ آپ نے حضور کی خدمت عرض کیا یا رسول اللہ ہم چھپ کے کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اگر صلی اللہ علیہ وسلم عمر حکمت کا تقاضا ہے، ابھی ہم بہت تھوڑے ہیں،
ہمارے لوگ کمزور ہیں، کافر ہر وقت ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حق پہ ہیں تو ہم اعلانیہ عبادت کریں گے، اور آج عمر نے دین کو قبول کر لیا ہے، اس لیے آج سے جو عبادت ہے وہ خانہ کعبہ میں اعلانیہ طور پہ ہو، یعنی اعلانیہ عبادت ہونے لگی۔ اور کیونکہ حضور نے تو آپ کو اللہ سے مانگ کے لیا تھا، پھر آپ کے بہت سے امتیازات ہیں، یعنی قرآن مجید کی کئی آیات جو ہے نا، وہ آپ نے جو الفاظ کہے وہ قرآن مجید کی آیات بن گئے۔ مثلا یہ جو ہم قرآن مجید میں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی یعنی جائے نماز بنا لیتے۔ اب جو لوگ جن نے عمرہ کیا یا حج کیا، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، جب آپ کا طواف مکمل ہوتا ہے نا جی، تو مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، وہاں جا کے کھڑے ہو کے لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کاش کہ ہم اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیتے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کی آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ امہات المومنین چونکہ مومنوں کی مائیں تھی، اس لیے پہلے وہ پردہ نہیں فرماتی تھی، مطلب پردے کا ان کے لیے الگ سے حکم تھا، کیونکہ وہ النبی اولی بالمؤمنین انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ امہات المومنین اس طرح مطلب لوگ ان کو بے پردہ دیکھیں، تو اللہ کی طرف سے فوراً قرآنی آیات نازل ہوں گی کہ اے نبی کی بیویوں تم پردہ کیا کرو، یعنی پردے کی آیات بھی آپ کی خواہش پہ نازل ہوئیں۔ اسی طرح یہ جو اذان ہم دیتے ہیں، اذان کے کلمات ایک اور صحابی سے بھی ہے، لیکن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب مسلمانوں کا یہ نماز باجماعت فرض ہوئی تو اس وقت یہ مشورہ کیا گیا کہ کس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات سنے ہیں، میں نے خواب میں مجھے کسی نے یہ کلمات القاء کیے ہیں کہ تم لوگوں کو نماز کے لیے اس طرح بلایا کرو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور صحابی نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کے بار اذان کے لیے آئندہ سے یہی الفاظ کہا کرو، اور یہ الفاظ مقرر ہو گئے۔ اور بہت سی باتیں ہیں، آپ کی مناقب، آپ کے فضائل بے شمار ہیں، اور ان میں ایک جو میں نے خطبے میں ابتدائی پڑھا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، کہ بالفرض، یعنی ہے تو یہ محال ہے کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یعنی اتنی ان کی بلند شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک فرض محال ہے، جو ایک چیز مشکل ہے، جو ناممکن ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتے۔ اور پھر آپ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، یعنی اتنا آپ کا جلال اور رعب تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس پہ بھی اتنا رعب ہے آپ کا کہ وہ بھی آپ کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اور پھر جب آپ نے خلافت سنبھالی، آج ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، لوگوں کا طبقاتی تقسیم ہے، ایک بندہ ہے 24 گھنٹے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کو مہینے بعد اتنا بھی نہیں ملتا بیچارے کو کہ اس کے اہل و عیال کا باعزت گزارا ہو، اور ایک ایسا شخص ہے کہ جو آرام سے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو وہ پانی کے گلاس کے لیے بھی گھنٹی بجاتا ہے، باہر سے بندہ اس کو پانی، اس کی آپ دیکھیں، اس کی آمدنی، اس کی مراد، یہ طبقاتی تقسیم کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اس میں ایک عام مسلمان بھی برابر ہے اور وقت کا حکمران بھی برابر ہے۔
جس طرح میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی ایک دفعہ، ہم جب اس موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی جو تنخواہ تھی وہ ایک مزدور کے برابر مقرر کر دی، اور آپ نے فرمایا، کسی نے کہا حضور یہ تو بہت کم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا اگر اس تنخواہ میں، اس اعزازی میں میرا گزارا نہیں ہوتا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ یعنی یہ تھا خلافت راشدہ کا نظام، جس کو نظام مصطفیٰ ہم کہتے ہیں، کیونکہ وہ نظام تو حضور نے دیا تھا۔ بیسیکلی بنیادی طور پہ جو خلافت راشدہ کا نظام ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے، اور اس میں کوئی طبقاتی تقسیم نہیں ہے، اس میں وقت کا حکمران کا بھی وہی سٹیٹس ہے اور ایک مزدور کا بھی وہی ہے۔ یہ تو ہمیں شیطانی قوتوں نے دھکیل دیا دوسری طرف، اور آج لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لوگ غربت سے خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہیں، اور دوسری طرف حکمران طبقہ ہے اس کے، وہ کسی نے پتہ نہیں کیا کہا تھا وہ شعر کہ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ تو ایک طرف غریب ترس رہا ہے اور دوسری طرف حکمران طبقے کی عیاشیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ سے اور خلافت راشدہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصلاحات کی، آپ نے جو خاص کر یہ جو ہم پولیس کا، فوج کا نظام دیکھ رہے ہیں، محکمہ مال کا نظام ہے، نئے شہر بسانے کا نظام ہے، یہ سارے کا سارا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دیا تھا۔ آج تک دنیا عمر لاز یہ مشہور ہیں، اس وقت بھی UN کے چارٹر پہ موجود ہیں۔ عمر لاز جو ہے پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ آج تک جو گڈ گورننس کا، جو بہترین حکومت کا تصور یا جو پیش کی تھی سیدنا عمر نے، وہ آج تک کوئی نہیں کر سکتا۔ یورپ کا سفیر آتا ہے، پوچھتا ہے بھائی تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ کوئی سے ابھی کہتا ہے ہمارے یہاں بادشاہ کا کوئی تصور نہیں، جاؤ کہیں بیٹھے ہوں گے، حضرت عمر کہیں موجود ہوں گے، لے کے آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ریت پہ، ہاتھ کا تکیہ بنائے ہوئے ریت پہ یوں لیٹے ہوئے ہیں اور مزے سے سو رہے ہیں۔ تو یورپی سفیر کو کہا گیا کہ یہ ہیں ہمارے امیر المومنین، یہ ہیں وہ خلیفہ جو اس وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ تو یورپی سفیر نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج تک ان کی کتابوں میں موجود ہیں، کہنے لگا عمر تم اتنے آرام اور سکون سے اس لیے اس ریت پہ سو رہے ہو کہ تم نے انصاف کیا ہے، تم نے عدل کیا ہے، اور ہمارے بادشاہوں کو تو ریشم و کمخاب کے بستروں پہ بھی نیند نہیں آتی، وہ وہاں بھی پریشان ہی رہتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے مینز کے ایک نہیں پورا ہمارا حکمران طبقہ ہے، پتہ نہیں کتنے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے انہیں خطرہ ہے نا عوام سے۔ اگر عوام کے لیے کسی نے کچھ کیا ہوتا تو کیا خطرہ تھا بھائی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام مصطفیٰ سے اخذ کرتا، خلافت راشدہ کا تصور، سارے خلفاء، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اس کی ابتدا کی تھی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ عروج پہ تھا۔ خود آپ کا حال یہ، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پیوند لگے ہوئے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی شاہانہ لباس نہیں، کوئی عیاشی نہیں ہے، بس ایک فکر ہے کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مار جائے تو اس کا عمر سے پوچھا جائے گا۔ بس یہ تصور ہے نظام مصطفیٰ کا اور خلافت راشدہ کا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا تھا۔ ان کے آج یہ 29 ذی الحجہ ہے، 2-3 اقوال مشہور ہیں ان کے یوم وصال کے بارے سے، زیادہ مشہور یکم محرم الحرام ہے۔ اس حوالے سے ہم نے چند گزارشات کر دی۔ میں نے 2-3 جمعے قبل آپ سے ایک وعدہ بھی کیا تھا کہ بھائی وہ جو ایک خاص موضوع پہ میں آپ کی، لیکن وہ چونکہ پھر اس جمعے کو میں چھٹی پہ تھا، پھر دوسرے جمعے کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت تھا، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی۔ آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اگلے 2-4 جمعے انشاءاللہ محرم اور شہدائے کربلا کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سفر کے مہینے میں اگر زندگی رہی، اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ، چونکہ ہم اس میں تصوف کے موضوع پہ پھر بات کرتے ہیں، تو اس میں پھر ہم اس موضوع کو بھی جوڑ لیں گے کہ یہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو تعویذ یا دم ہے یا اس کی جو شرعی حیثیت ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اس طرح اس موضوع پہ بھی ہماری بات ہو جائے گی۔ جو کچھ میں نے کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ یہ